بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، پاکستان میں ابھی بھی سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کے بعد بحالی کے منصوبوں کے اوپر سوچ بچار اور پریشانی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ ابھی بھی جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں امداد کے بڑے بڑے اعلانات کے باوجود وہاں پہنچانے میں ہر لحاظ سے مواصلاتی جو ہمارے روابط خراب ہوئے ہیں یا متاثر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ مگر اب محکمہ موسمیات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ بارشوں کا دباؤ کم ہوتا جائے گا، لیکن جو پوسٹ فلڈ جو سچویشن ہے اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے جب اس کے ایسٹیمیٹس لگائے گئے تھے، گورنمنٹ نے کہا $10 بلین، ہمارے خیال میں یہ $20 بلین سے بھی زیادہ ہوگا، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ریہیبلیٹیشن کے کاموں پہ جو 4 سے 6 مہینے نہیں 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتا ہے، اور اتنے عرصے میں دوبارہ سیلاب نے آ جانا ہے۔ اب ناظرین، چند دن پہلے اخبارات میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے ریفرنس سے ایک بیان آیا ہے کہ اب ڈیمز کی طرف سوچنا ہوگا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ڈیمز کے بغیر آگے پاکستان کی سروائیول جو ہے، اسپیشلی ہماری زراعت کی سروائیول اور ہماری معاشی ترقی، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے جو ہم ایک تجویز دے سکتے ہیں اپنی ایک ناقص رائے میں، کہ آرمی چیف ایز اے پاک فوج کے سربراہ کے طور پہ قومی کانفرنس بلوائیں نیو ڈیمز کے اوپر۔ اس میں اس کا نام پاکستان ڈیم رکھ دیا جائے، کوئی نام رکھ دیا جائے، مگر اب ہائیڈل ڈیمز کے اوپر، سٹوریج ڈیمز کے اوپر ہمیں مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج کل جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے لاسٹ ویک کی، وہ تھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی پاکستان آمد۔ 75 ایئرز اولڈ کے سابق پرتگالی صدر نے بہت سنجیدگی سے ان پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھا، اس کو مانیٹر کیا، اس پہ ڈسکشن کی، اور ان کا یہ جو جملہ ہے کہ سیلابی تباہی ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہوئی ہے، اور پاکستان کو جو ماحولیاتی آلودگی میں کوئی اس کا رول نہ ہونے کے باوجود سب سے متاثر ہونے کی وجہ سے دنیا کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ امداد کے راستے اور دروازے کھولنے چاہیے۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ پاکستان میں غیر ملکی امداد 50 میں بھی آئی، 60 میں بھی آئی، 70 میں بھی آئی، 80 میں بھی آئی، 2010 میں بھی آئی، لیکن جو کویسچن آتا ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کا، وہ یہ آتا ہے کہ اس امداد کی یا ان جو باہر سے سپورٹ آتی ہے اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ ایک کویسچن بن جاتا ہے۔ ابھی یہ جو لوگ آئے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی امریکہ کے اور UN کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی بٹوین دی لائن یہی اشارہ دیا، جس کے بعد آج گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ڈیجیٹل فلڈ جو ہے ڈیش بورڈ بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا، جس کا پرپز یہ ہے کہ جو بھی غیر ملکی امداد آئے گی اس کی تقسیم و ترسیل میں شفافیت جو ہے نا وہ یقینی بنایا جائے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بورڈ با اختیار بھی ہو، اور واقعتاً اس کے ذریعے جو پاکستان پہ ایک دھبا لگا ہوا ہے، جس میں 50% سچ بھی ہو سکتا ہے، 10% سچ بھی ہو سکتا ہے، اور 100% سچ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آ کے پاکستان پہ یہ جو دھبا لگا ہوا ہے کہ جی امیروں کے غریبوں کے نام پہ آنے والی امداد جو ہے وہ امیروں کے گھروں میں تقسیم ہوتی ہے، یا ان کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، یا مارکیٹس میں وہ بک جاتی ہیں۔ یہ واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، ابھی ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو، لیکن اس کے خدشات تو لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ابھی بھی انشور کرنی پڑے گی کہ جو ہماری اس وقت پاکستان کو جو دوست ملکوں کی طرف سے جو فنڈ مل رہے ہیں کافی بڑے ہیں، مگر جو اقوام متحدہ نے $160 ملین کا کہا تھا اس میں کوئی زیادہ رسپانس نہیں ہے۔ اب شاید UN کے سیکرٹری جنرل وہاں جا کے جو نوٹ لکھیں گے اپنا کنٹری وزٹ کا، اس کے بعد ممکن ہے یہ تھوڑی سی گرانٹ یا امداد یا سپورٹ ہماری اور بڑھ جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں جو روپے کا زوال ہے اور اوپن مارکیٹ ورسز انٹر بینک مارکیٹ کے ریٹ میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس سے روپے کی قیمت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی جو ایکسپرٹس ہیں دنیا بھر کے یا فائنینشیل مارکیٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈارک میں کوئی شوٹ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا کدھر سے کس کو مارنا ہے۔
تو اس وقت یہ جو ہمارے روپے کا جو زوال ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت ڈالر مارکیٹ میں نہیں ہے، اور ڈالر مارکیٹ میں نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس کے انٹرنل وجوہات بھی ہیں، اس کی جو اپنا ایئرپورٹس پہ جو سختی ہوئی ہے اوورسیز کے حوالے سے اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ مارکیٹ میں کوئی میکنزم ابھی تک نہیں بن سکا کہ ایکسچینج کمپنیز، اسٹیٹ بینک اور فارکس بزنس کرنے والے اور عام آدمی ان کے درمیان کوئی ایسا چینل نہیں بن سکا کہ لیگل بزنس جو ہے ڈالرز کا وہ کیسے انشور کیا جا سکے۔ ابھی بھی مارکیٹ میں ڈالر جو ہے اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لیکن آؤٹ آف باکس ہو رہی ہے، آؤٹ آف دی بکس ہو رہی ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوگی۔ ابھی جو ڈالر آج اگر 228-30 پہ گیا ہے تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قیمت بڑھ سکتی ہے، فردر بڑھ سکتی ہے۔ جب فردر بڑھے گی تو وزیر خزانہ کے بقول ہمارا ڈالر جو ہے ہماری رینج میں نہیں ہے، تو ہم کوئی ایک ایل سی بھی کھولنے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر ایل سی کا بزنس پاکستان میں کوئی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلتا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی بہت ساری خوراک کی چیزیں یا دوسرے استعمال کی چیزیں جس میں امپورٹنٹ ترین سیکٹرز سارے شامل ہیں، تو وہاں اس کی قلت جو ہے وہ ایک نئے بحران سے ہمیں دوچار کر سکتی ہے۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپلائی جو ہے ڈالر کی سپلائی انفارمل مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک فارمل، انفارمل اور انٹر بینک ریٹ تینوں میں اس وقت جو عدم توازن یا عدم تعاون چل رہا ہے اس کے وجہ سے یہ خراب ہوئی ہے، اور تقریباً اربوں روپے کی اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو ایئرپورٹ پہ UAE نے، متحدہ عرب امارات نے جو ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ 5000 درہم ضروری ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایک نیا پینک کریٹ ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ دوسری طرف ہمیں افغانستان اور قریبی ملکوں سے جو اسمگلنگ کے معاملات ہیں جس میں ڈالر کے علاوہ ڈیل نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی ڈالر پہ جو دباؤ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو اس وقت جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے معاشی جو معاملات ہیں اس کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ معیشت، اگر آپ کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے سیاست بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور سیاست کو کسی طریقے سے سیلاب میں کے ساتھ لنک نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ اگر یہ اتنی زیادہ بربادی کر دیں سیاست میں تو پھر سیلاب کے اندر بہہ ہی جائے سیاست، اور لوگ ترسیں کہ ہاں یہاں ایک سیاست نام کی چیز ہوتی تھی یا جمہوریت نام کی چیز۔ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، ہر لحاظ سے اچھا ملک ہے، صرف یہاں کمی جو ہے وہ اچھی گورننس کی ہے کہ جو نظام کو صحیح کر سکے۔ عوام کی اکثریت جو ہے وہ بالکل اس کے حق میں ہے کہ پاکستان کی ساری چیزیں جو پازیٹیو ہوں اور پازیٹیو وے میں آگے چلیں۔ ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے جو اپنا پروگرام میں اظہار بھی کر چکے ہیں، وہ یہ کہ ورلڈ بینک انٹرنیشنل ایجنسی سے جو ہمیں ڈونیشنز یا گرانٹس مل رہی تھیں یا لون مل رہے تھے، اس کے اندر بھی کنڈیشنلٹیز جو ہے نا وہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی ایک اپنا نیوز پیپر کی رپورٹ ہے جو شہباز رانا ہمارے اچھے کولیگ ہیں اسلام آباد میں، ان کا ایک انالیسز ہے ود دی ریسرچ کہ جی ورلڈ بینک سے $1 ارب کی جو منظوری تھی اس کے اندر میں کچھ آگے کمپلیکیشن آنے والی ہیں۔ اس سے پہلے ایشین بینک کی شرائط بھی آ چکی ہیں، اس سے پہلے IMF نے جو ہمیں $1 بلین 1.6 بلین، اس کے اندر ابھی تک کنڈیشنلٹیز کا ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوا۔ آگے جا کے IMF کی جو گرانٹ ہے یا لون ہے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ کیا ہماری قوم افورڈیبل ہے کہ اتنے ٹیکس کا بوجھ برداشت کر لے، اتنی مہنگائی کا بوجھ برداشت کر؟ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح غیر سرکاری اندازوں کے مطابق 50% سے بڑھ چکی ہے۔ ریک میں بڑی چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، بڑے سٹورز پہ جو انہوں نے آج سے 2 سال پہلے کے سٹاکس خریدے ہوئے ان کے ریٹ انہوں نے نئے لگا کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سبزی، آٹا، دال، چینی، روٹی، پانی، کپڑے، اسکولوں بچوں کے ملبوسات، بڑوں کے، ہر چیز کا ریٹ آپ کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس پہ کوئی گورنمنٹ کو یا FBR کو کوئی ایسا سسٹم لاگو کرنا پڑے گا کہ جو آج کا نئی خرید ہے اس کے اوپر وہ نئے ریٹ لگائیں، پرانے ریٹ کو پرانے کے اوپر رکھیں۔ لیکن یہ ساری رکاوٹیں کہاں ہیں؟ جہاں ڈاکومنٹیشن اکانومی نہیں ہے۔ پرانے سٹاکس کے اوپر نئی پرائسز لگانا اس سے بڑا
اسلامی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے اور اخلاقی کہ ظلم نہیں ہے صارفین کے اوپر، جو کہ 22 کروڑ صارفین ہے، اور یہ چند لاکھ لوگ ہیں جو اربوں روپے کا پروفٹ کما رہے ہیں، بڑے بڑے سٹاک کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ڈیکلیریشن ایف بی آر کے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے سٹاکس ہیں۔ کسی جگہ پہ ٹیکس ریٹرن میں بڑا ریئر ہوگا، گنتی چند پرسنٹ لوگ ہوں گے یا بزنس گروپ ہوں گے، وہ بھی جو ملٹی نیشنل کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ جو لوکل بزنس ہے یا لوکل برانڈز ہیں اس کے اندر کسی کو یہ چیز نہیں ہے۔ اب جو ورلڈ بینک کا ہے، اس کے $1 بلین کے قرضوں کو اگر یہ کرتا ہے تو 22 سپٹمبر کو ان کی وائس پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ 22 سپٹمبر کو جب زیر بحث آئے گا، اور اگر ورلڈ بینک کی طرف سے اس کو آپ ادھر کر دیتے ہیں کہ جی اس میں 2-3 نئی ٹرمز ہوں گی اور اس لون کو ایسے کیا جائے گا، اس کو ایسے کیا جائے گا، تو پاکستان کے لیے ایک اور مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے قطر کے بارے میں بھی خبر چھپ چکی ہے کہ اس نے اپنا $3-4 بلین کی جو انویسٹمنٹ کا کمٹمنٹ کیا تھا وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پاکستان کا فارن آفس اس پہ کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کی عوام کو اس کو اندھیرے میں رکھا کیوں جا رہا ہے؟ حکومت جو ہے اخبارات میں، ٹی وی میں بہت متحرک نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو متحرکی کا کمال دیکھیں کہ ابھی جو فیول اپنا بجلی پہ جو ٹیکس لگا تھا، فیول پرائس جو تھا، وہ دوبارہ کلیئر کر دیا گیا ہے اخبارات کے مطابق کہ جی وہ پورا کا پورا وصول کیا جائے گا۔ جس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی تو ہمیں منسٹری کے کچھ لوگوں نے فون پہ یہ کہا کہ جی نہیں سر یہ تو پرماننٹ ہو گیا، ڈیفر ہو ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا یہ ختم نہیں ہوا، یہ ڈیفر ہوا ہے، اور یہ ڈیفر ہوا اور چند ہفتے کے لیے تاکہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی وہ میچور ہو جائے۔ اب آفیشیلی اس کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ یہ مختلف قسطوں میں، 6 قسطوں میں، 8 قسطوں میں، 4 قسطوں میں یہ دوبارہ وصول کیا جائے گا۔ اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ آپ آئی ایم ایف کی جو لون کی ابھی تک جتنی بھی شرائط ہیں اس کو عوام کو گھما پھرا کے انہی پہ نافذ کر رہے ہیں، اور آگے جو حالات آنے ہیں اس میں تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کنی کو تلا رہی ہے کہ ابھی ہم الیکشن میں نہ جائیں، شاید اگلا سال جنوری آنورڈ کوئی حالات بہتر ہو جائیں تو ہم کوئی عوام کو کوئی اچھا سا ریلیف دے کے تو الیکشن کی طرف جائیں اور شاید ہمارا گول اچیو ہو جائے۔ اس طرح گول اچیو نہیں ہوتے اس طرح، بلکہ ان کی مقبولیت اور کم ہوتی جائے گی۔ عوام کی قوت خرید کا خیال رکھتے ہوئے مہنگائی کو فوکس کریں۔ تقریروں سے پیٹ نہیں بھرتے، بڑی بڑی تصویروں سے پیٹ نہیں بھرتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ساری صورتحال کو عوام کے مفاد میں کیسے لے کے جانا ہے۔ عوام کو سیلاب نے ابھی ان علاقوں کو متاثر کیا جہاں پانی نے تباہی مچائی ہے، ابھی ان علاقوں کو اس نے اپنی یعنی اس میں لینا، لپیٹ میں لینا جہاں روزگار ختم ہوگا، چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، تو یہ 3 کروڑ نہیں، یہ 22 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے اس سے۔ پری سیلاب صورتحال اور ہوتی ہے، پوسٹ سیلاب صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی ہے، اور اس گمبھیر صورتحال کا ہمارے پاس کوئی ابھی تک سلوشن نہیں نظر آ رہا۔ ابھی پاکستان میں آج کل امریکی جو بہت سارے ڈیلیگیشنز جو آئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور بڑے امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز ہیں جس میں USAID کے ایڈمنسٹریٹر بھی آئی، وہ بھی آئے، وہ 2-3 ڈیفنس کے بڑے ہیں، 3-4 فارن سروس کے بڑے امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کوئی نیا اپنی چیزوں کو ری شیپ کر رہا ہے اپنے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرے گا۔ لیکن ہمیں ہمارے فارن آفس کو، ہمارے حکام کو چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، پاکستان کو ہر لحاظ سے اقتصادی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے اور جمہوری طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اسٹرگل کی جائے۔ امریکی دوستی ہو یا کسی اور ملک سے دوستی ہو، کسی اسلامی ملک سے دوستی ہو یا کسی مغربی بلاک کے ساتھ، ہمیشہ ہمیں اپنے اقتصادی جو انٹرسٹ ہیں یا قومی مفادات ہیں اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اب یہ آگے جا کے جو نیا امریکن ایجنڈا سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا شکل بنے گی، کیا پاکستان کو دوبارہ کسی چیز میں یہ انگیج کریں گے، یا پاکستان اور انڈیا کے لیے کوئی نئی ڈیولپمنٹ یا ڈیل ہو رہی ہے، یا افغانستان کے معاملات کے پس منظر میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ابھی کہنا ارلی ہے، بہت ابھی اسٹیج پہ کہنا مشکل ہے، مگر یہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ
اتنی بڑی تعداد میں امریکنس کے ڈیلیگیشنس کا آنا، بڑے ٹاپ لوگوں کا آنا، یہ کوئی نئی ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے مفاد میں چیزیں ہوں گی اور پاکستان کے عوام کو اس کے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ملیں گے، ورنہ یہ کہ اگر پاکستان کو بھیک مانگنے پہ ہی لگا دیا گیا کہ خیرات آ رہی ہے، خیرات کا آنا بن گیا ہے اور ابھی اور آ رہی، تو اس سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ ہمیں سب کو مل جل کے پاکستان کو غربت سے بھی نکالنا ہے اور خودداری کی طرف بھی لے کے جانا ہے اور خود کفالت کی طرف بھی لے کے جانا ہے، اور خود انحصاری ہماری آخری ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے، تاکہ ہم خوددار قوم بن کے خود انحصاری کے ساتھ دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان واقعی ایک باوقار قوم ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا اور اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔